محبت کی ایسی لازوال داستان جو کہ شمیر نے قائم کر دی ہے۔ شمیر نے کر دکھایا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنی ساری آسائشوں کو چھوڑ کر کس طرح محبت کے لیے در بدر بھٹکتا رہا اور کیا کیا ظلم سہتا رہا، یہاں تک کہ اس کو یہاں پر آ کر کوڑے تک پھینکنے پڑے۔ جی حقیقت یہی ہے، ایسا ہی کچھ ہوا ہے ناظرین، کیونکہ شمیر نے ثابت کر دیا ہے کہ واقعی میں وہ شبرا سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور وہ شبرا کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ اس لیے آپ بھی تیار ہو جائیے، کیونکہ آنے والی ایپیسوڈ مزید انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اور ناظرین ایسا ہی ہے، اس کی آنے والی ایپیسوڈز اور جو گزری ہے، اس ڈرامے نے سب کے دل جیت لیے ہیں، یہ تو حقیقت ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ شبرا فی الحال اس کو جان بوجھ کر ستانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے اور اس کو بار بار کہہ رہی ہے کہ تم کس طرح کے انسان ہو، مجھے تم میں کوئی فالٹ لگتا ہے۔ بہرحال وہ کافی زیادہ اس کو ستاتی ہے، لیکن وہ اپنی محبت پر پورا اترتا ہے اور اس کی ہر بات کو چپ کر کے خاموشی سے برداشت کر جاتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے، لیکن ایک لفظ نہیں بولتا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے سکینہ بی بی کو ساری خبر ہو چکی ہے اور سکینہ بی بی اس کا ساتھ دینے والی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کی بہن نہ تو کسی سے محبت کرے گی اور نہ ہی کسی کے ساتھ کچھ، اس لیے اس کو ہی کچھ کرنا ہوگا، اس لیے وہ اس کا ساتھ دینے کے لیے ریڈی ہے۔ ناظرین ہم بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے ریڈی ہے۔ بہرحال چلیے چلتے ہیں کہ آگے کیا ہے اس کا ریویو۔ آپ کو بتاتے چلے کہ اس کا باپ جو ہے بے حد یقین کرنا شروع کر دیتا ہے اس لڑکے پہ اور کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ میرا اپنا ہی بیٹا ہے، جس پر فاضل بخش کہتا ہے کہ بالکل جی میں آپ کا ہی بیٹا ہوں، مجھے اپنا ہی بیٹا سمجھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہرحال کافی زیادہ ان میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی جا رہی ہے اور کافی زیادہ وہ اپنی باتیں بھی اس سے شیئر کرنے لگ جاتا ہے، اپنی پریشانیوں کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے اور کافی پریشان بھی رہتا ہے، کیونکہ اس کے اندر حرام کام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس وجہ سے اس کو ہر چیز میں مشکل پیش آتی ہے۔ جی ایسا ہی ہے، اس دنیا میں رہنے کے لیے ایسے لوگوں کا گزارا کرنا بے حد مشکل ہے اور طرح طرح کی ٹھوکریں ملتی ہے اور ہر جگہ پر ان کو رسوا کیا جاتا ہے، اس لیے وہ بہت پریشان رہتا ہے۔ لیکن شامر اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن مت لیجئے۔ دوسری طرف داؤد کافی پریشان ہے، لیکن اس کو اپنے بیٹے کی کافی سپورٹ مل رہی ہے اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کافی ہیپی شیپی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ شامر ہر چیز کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر رہا ہے اور اس کو اب اس چیز کی ساری ٹینشنیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ شمیر سے کہتا ہے کہ تم جو قدم اٹھانا بڑے سوچ سمجھ کے اٹھانا، یہ دنیا بہت ظالم ہے، تم نہیں جانتے کیا سے کیا کر جاتی ہے اور مجھے تمہاری بے حد ٹینشن رہتی ہے۔ جس کو سن کر شمیر کہتا ہے کہ اگر آپ کو میری ٹینشن ہوتی کہ آپ مجھے ان کاموں میں ڈالتے، کیونکہ آپ مجھ سے پیار ہی نہیں کرتے۔ دل میں سوچ رہا ہوتا ہے ناظرین، ویسے نہیں بولے گا، وہ ہے تو بات سچی، کیونکہ واقعی میں وہ صرف اور صرف اپنے پیسے اپنے اسٹیٹس سے پیار کرتا ہے، اس کے علاوہ مزید کچھ بھی نہیں، کسی سے بھی نہیں پیار کرتا ہے۔ لیکن شمیر اپنے باپ کا ساتھ دینے کی پوری سے پوری کوشش کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے باپ کا ساتھ دے، اس کا بازو بنے، لیکن وہ اس کے لیے ڈبل کام کرنے بے حد مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کا باپ بھی اس کے لیے کافی خوش ہے اور کہتا ہے کہ میرا بیٹا ایک دن میرا نام ضرور روشن کرے گا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے بے ایمانی یہ میرے سے 10 ہاتھ آگے نکلے گا۔ ٹراماسیل عشق مشق کی اسٹوری میں آ چکا ہے ٹویسٹ، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے دیکھ لیا ہے شبرا کی بہن سکینہ نے سارا کچھ کہ آخر میں شمیر ہے کون اور وہ کس لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور اس کو اس چیز کا شک ہو چکا ہے اور لگ تو ایسے ہی رہا ہے کہ جیسے وہ اس کا ساتھ دینے والی ہے اور اس کی ہر چیز میں سپورٹ کرنے والی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ شبرا کا ایسے تو کہیں بھی رشتہ نہیں ہونے والا، صحیح طریقے سے تو مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ اس لیے آپ
देखेंगे कि वो चुप करके खामोशी से इस बात को सपोर्ट करती रहेगी, लेकिन शमीर भी अपना बहुत अच्छा किरदार निभा रहा है, अपने बाप की मदद भी कर रहा है और दूसरी तरफ शिब्रा की मोहब्बत में ये सब कुछ भी कर रहा है। उसके बाप को, शिब्रा के बाप को काफ़ी ज़्यादा तसल्ली हो चुकी है उसकी, और वो अपनी हर बात उससे शेयर करने लग जाता है। लेकिन ये अंधेरे अंदर शमीर को ये बात खाई जा रही है कि आखिर अगर हकीकत इन सब लोगों पर खुल गई तो आखिर उसका क्या हाल होगा, क्या अंजाम होगा उसका। ये चीज़ उसको दिन रात परेशान करती रहती है, इसलिए वो अब काफ़ी परेशान रहता है कि ऐसा ना हो कि उनको इस चीज़ का पता चले तो वो उसको छोड़ दें। इसलिए ये बात उसकी टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। दूसरी तरफ अब देखेंगे कि इस कदर परेशानी हो चुकी है शिब्रा के दिमाग में कि वो उसको देख देख के उकता चुकी है और बहुत ही गुस्सा करती है उसके ऊपर, जिसकी वजह से उसका बाप उसको समझाने की कोशिश करता है कि आखिर तुम मुझसे क्यों इतना चिढ़ती हो, बात बात पर उस पर गुस्सा कर रही हो, ऐसा ना हो कि वो यहाँ से भी परेशान होकर चला जाए। आगे से सुकैना कहती है कि नहीं, वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि मुझे पता है वो इधर ही रहने वाला है, क्योंकि उसका शक यकीन में बदलने वाला है और वो जानती है कि आखिर शमीर का इधर रहने का फैसला क्या था। इसलिए आप देखेंगे कि उसका साथ देने को तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उसकी माँ जो है शिब्रा की, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसको बहुत ज़्यादा लाड प्यार करना भी शुरू कर देती है, जिसकी वजह से शदीद गुस्सा आ जाता है शिब्रा को और कहती है कि आप लोग ऐसा ना हो कि एक दिन पछताओ, अगर आप लोग पछताओगे तो फिर मेरे पास कोई भी मत आए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई गुंजाइश बाकी रहेगी। ये इंसान जो है कभी आपको किसी की तरफ मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ने वाला है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उसका बाप जो है वो काफ़ी ज़्यादा गेम्स खेल रहा है, जिसकी वजह से शामिर भी काफ़ी परेशान है और कहता है कि हाँ बाबा, असल हकीकत तो यही है कि आपका पैसा हलाल का नहीं है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी गुस्सा चढ़ता है अपने बेटे के ऊपर। कहता है कि आखिर कौन ये बातें तुम्हारे दिमाग में डाल रहा है, मुझे ज़रा उसका नाम बताओ, मैं उसको खुद ही सेट कर लूँगा। आगे से आप देखेंगे कि उसको कहता है कि तुम्हें अपनी सारी दोस्तियाँ छोड़नी होगी, और वैसे भी तुम आजकल किधर रहते हो मुझे तुम्हारी कोई खबर नहीं है, मुझे बहुत टेंशन होती है तुम्हारे बारे में। आगे से शमीर अपने बाप को समझाने की कोशिश करता है कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जिसकी फिक्र आप ऐसे कर रहे हैं, इसलिए आप बिला वजह परेशान मत हो और टेंशनें मत पाले, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपनी केयर करना खुद जानता हूँ, इसलिए आपको मेरे बारे में बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी माँ आगे ही बहाना चाहती है कि कोई ना कोई ऐसी बात हो तो वो शमीर के खिलाफ करे तो उसको, इसलिए वो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ती और कहती है कि देख लीजिए कि ये एक दिन आपसे उसकी माँ का बदला ज़रूर लेगा और बदला लेकर ही रहेगा, और ना मुझे छोड़ेगा और ना वो आपको छोड़ेगा। लेकिन दाऊद उसकी बात पे यकीन नहीं करता और कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलत फहमी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा करे। हालांकि इतना कुछ होने के बावजूद भी शमीर बहुत ज़्यादा प्यार करता है अपने बाप से और उसकी हर बात मानने को राज़ी हो जाता है, लेकिन वो अपने स्टाइल से हर चीज़ को हैंडल करना चाहता है। उसका और उसके बाप का स्टाइल कुछ डिफरेंट है, इसलिए उन दोनों में सिर्फ़ और सिर्फ ये फ़र्क आ जाता है।